السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور خاص طور پہ میں نے آپ سے پچھلے ایک دو دن میں بات کہی تھی کہ سب سے اہم دن جو ہے وہ منگل کے حوالے سے ہوگا، جب عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے ان سے ملنے کے لیے جائے گی، اور اس مرتبہ حکومت نے پہلے سے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ اس مرتبہ وہ آسانیاں نہیں ہوں گی جو پہلے ہوتی آئی ہیں۔ ویسے تو پہلے بھی ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تھی، لیکن اب تک جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب آخری ڈیٹیلز جو سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو جناب اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے پہلے گورکھپور ناکے کے اوپر جو ہے وہ روک لیا گیا ہے۔ پہلے بھی ان کو یہیں پہ روکا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تینوں بہنوں نے کارکنوں اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ فی الحال دھرنا دے دیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے میں اگلے ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹ دے سکوں گا کہ اس دھرنے کا کیا بنتا ہے، لیکن ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، میں اب جب آپ کے سامنے حاضر ہوں تو اس وقت جو ہے وہ دھرنا اس وقت جاری ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا میں آ گئی ہوں، تم تمام تر ناکے توڑ کے آؤ مجھے کر لو گرفتار، یہ غیر قانونی کام کرتے ہیں، ہم قانونی کام کریں تو پابندی عائد کر دی جاتی ہے، ہمیں تو ڈاکٹر لانے کی اڈیالہ جیل میں اجازت نہیں، سرکاری ڈاکٹر آ کر معائنہ کرتے ہیں عمران خان کا، اور مخصوص سرکاری رپورٹس جاری کی جاتی ہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے میاں نواز شریف کو اڈیالہ میں تو 24 گھنٹوں اپنا ڈاکٹر ساتھ رکھنے کی اجازت تھی۔ عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو یہی احتجاج بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہوں نے بھی پہلے دھرنا دیا تھا، لیکن صبح تک جا کے وہ دھرنا ختم ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ ہی از ناٹ ود ہر، ابھی تک وہ وہاں پہ فی الحال نہیں پہنچے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مکس قسم کے سگنلز آئے تھے کل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو ہے وہ اپنے تمام تر کارکنوں کو جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ جناب آپ اڈیالہ جیل پہنچے، جبکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ جیو کے اوپر آئی تھی کہ جناب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس مرتبہ کارکن نہیں جائیں گے۔ تو یہ ان کا آپس میں جو ہے یہ مکس سگنلز تو ویسی پارٹی کے اندر چل رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، بلکہ اس سلسلے میں ایک سٹوری بھی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد صرف پرامن طور پر اپنے وزیر اعظم کی خیریت دریافت کرنا ہے اور ان سے اور ان کی فیملی سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ ہماری یہ پرامن جدوجہد وزیر اعظم خان کی رہائی تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ پنجاب صرف کپتان کا ہے اور ہمارا کپتان پاکستان خان ہے، وہ اور پی ٹی آئی سیکیورٹی رسک نہیں، محب وطن پاکستانی ہیں۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہفتوں سے خاندان کے افراد کو بشرا بی بی سے ملنے کی اجازت دی گئی 8 ہفتوں سے خاندان کے افراد کو بشرا بی بی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ وکلا کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ہمارے پاس بشرا بی بی سے متعلق کوئی خبر نہیں ہے۔ کچھ ٹاؤٹس کو استعمال کر کے تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں عمران خان کو دھوکہ دے کر اپنی بہن بشرا بی بی کو باہر لانے کی کوشش کر رہی ہوں، ہمارے خلاف ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، یہ لوگ کس طرح اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں۔ بشرا بی بی نے خود اپنے آپ کو بنی گالہ سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، پہلے انہوں نے خود کو بہادری سے پیش کیا اور پھر دوسری بار خود جیل گئیں۔ اگر بشرا بی بی نے عمران خان کو دھوکہ دینا ہوتا تو وہ بہت پہلے اپنی پہلی بار گرفتاری سے پہلے یہ کام کر سکتی تھیں جب ان کے پاس یہ موقع تھا۔ میں پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں بات کہہ چکی ہوں کہ میں نے بشرا بی بی سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، امی بھی یہیں اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد آپ اکیلی ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر میں نے امی سے ملنے کے لیے بھی پاکستان چھوڑا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے عمران خان کو چھوڑ دیا، میں کبھی بھی عمران کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بشرا بی بی اپنے شوہر عمران خان کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، انشاءاللہ دونوں ساتھ رہیں گے۔ بیسکلی ایک خبر آئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاید کسی میڈیٹر کو لے کے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بشرا بی بی کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی جائیں، تو یہ مریم ریاض وٹو صاحبہ جو ہیں اس کو ڈینائی کر رہی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل کے اندر ہی ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کل رات کو ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں خرم ذیشان ایڈوکیٹ، ان کی رہائش گاہ کے اوپر بتایا گیا ہے کہ جناب نامعلوم افراد نے جو ہے وہ فائرنگ کی ہے اور اس کی وجہ سے ایک شخص بھی جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ خرم ذیشان جو ہیں وہ پچھلے چند دنوں سے بڑی ہی سخت قسم کی ٹویٹس کر رہے تھے فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اس میں مطلب گالم گلوچ کی حد تک جو ہے وہ بات چلی گئی بھی تھی۔ ان کے گھر کے باہر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ رات 2:30 بجے کے لگ بھگ پیش آیا ہے، جب 4 سے 5 گاڑیوں میں سوار مسلح افراد نے خرم ذیشان کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اس دوران وہاں پہ فائرنگ کی ہے۔ پولیس کے مطابق شدید فائرنگ کے نتیجے میں مکان میں کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور اسے نقصان پہنچا ہے۔ جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت خرم ذیشان جو ہے وہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ پشاور کے پولیس افسر فرحان خان نے بتایا کہ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حملہ آور کون تھے، تاہم اس کے بارے میں رپورٹ درج کر لی گئی ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ خرم ذیشان نے کہا ہے کہ یہ ان کے سسر کا مکان ہے جہاں وہ ان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی ایف آئی آر ان کے کزن کی مدیت میں درج کروائی گئی ہے۔ واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 گاڑیوں میں لگ بھگ 20 سے 30 افراد جو ہیں وہ آئے تھے اور ان کی فائرنگ سے ان کے ایک ملازم کو کمر میں گولی لگی ہے جس سے وہ شدید زخمی ہوا ہے
اور خرم ذیشان پشاور کے بڑے رہائشی علاقے حیات آباد کے فیز 2 کے ایک مکان میں رہائش پذیر ہیں جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان نے بھی جو ہے اس واقعے کی تصدیق بھی کی اور اس کی مذمت بھی کی ٹویٹ کر کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا یہ حملہ جو ہے وہ پستی کی نئی گہرائی ہے، لفظ اور گولی برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے بھائی کو جلد مکمل شفا عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ وی نیوز نے جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے علی امین گنڈا پور سے ریلیٹڈ۔ ہم نے کچھ ذکر اس کا پچھلے ویلاگ کے اندر بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان صاحب کے مشکل وقت کے ساتھی جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، جب سے انہیں وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹایا گیا ہے تب سے لے کر اب تک وہ پارٹی اجلاسوں اور جلسوں سے غائب ہیں، اور اتوار کو پشاور میں ہونے والے جلسے میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی ہے۔ کچھ باخبر پی ٹی آئی رہنماؤں نے وی نیوز کو بتایا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا پارٹی میں کچھ مخصوص ہم خیال اور پرانے ساتھیوں سے رابطہ ہے، جبکہ پارٹی کی صوبائی اور مرکزی قیادت سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ پارٹی کے اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ علیمہ خان گروپ جو ہے وہ اس وقت پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ سلمان اکرم راجہ جو علیمہ خان صاحبہ کے بالکل قریبی سمجھے جاتے ہیں، بائی دی وے میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے ایک سرسری سی ملاقات بھی ہوئی تھی ابھی اسلام آباد میں، صرف 1-2 منٹ کے لیے۔ وہ ایک ریسٹورانٹ میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، وہ اور شوکت بسرا صاحب، تو ان سے اسلام دعا آئی تھی۔ خیر، تو اب چونکہ پورا طرح پاور شفٹ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کا آ چکا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جسٹ اے ریمائنڈر کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے خلاف ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، جس کے بعد سے ایکچولی انہیں وزارت اعلیٰ سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو اب ظاہری بات ہے پوری طرح پارٹی کے اوپر چونکہ علیمہ خان صاحبہ گروپ کا جو ہے وہ کنٹرول آ چکا ہے، تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بالکل سائڈ لائن ہوئے ہیں اس وقت۔ تو ایک اور جو ہے وہ پارٹی رہنما نے وی نیوز کو کہا ہے جی وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کسی قسم کے پارٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹائے جانے کے بعد سے گنڈا پور سخت ناراض ہیں اور پارٹی تقریبات میں شرکت نہیں کر رہے۔ وہ آخری بار سینٹ الیکشن کے لیے اسمبلی آئے تھے، جبکہ امن جرگے میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ گنڈا پور کا موقف ہے کہ عمران خان نے انہیں اچانک بلا وجہ وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا، جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، جبکہ اعلان بھی پارٹی قیادت کے بجائے ایک معمولی وکیل کے ذریعے اڈیالہ جیل کے باہر سے کیا گیا۔ اس فیصلے سے 6 دن پہلے بھی گنڈا پور اور عمران خان کی ملاقات ہوئی، جس میں ان کی برطرفی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جبکہ کابینہ میں رد و بدل کی اجازت بھی انہوں نے دی تھی۔ علی امین نے عمران خان کا فیصلہ تو تسلیم کیا، لیکن سخت ناراض ہو گئے اور پارٹی سے دور ہو گئے ہیں، اور مالی مدد کا سلسلہ بھی انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد طاقتور حلقوں کی جانب سے گنڈا پور کو حکومت سازی کی پیشکش بھی کی گئی تھی، جبکہ جب علی امین گنڈا پور پشاور پہنچے تو اسلام آباد کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا اور اپوزیشن اور علی امین کے ہم خیال اراکین کو مل کر حکومت بنانے اور گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش کی گئی تھی، تاہم انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان کے فیصلے کو ماننے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن فی الحال وہ اب ناراض بیٹھے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑی دھویں دار قسم کی آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، پورے جوش و خروش کے ساتھ، لگ رہا تھا کہ وہ بالکل چارج ہو کے آئی ہوئی ہیں، اور تسلسل وہی تھا جو بیسکلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد اسلام آباد کے وفاقی وزراء کی جانب سے کیا گیا، مریم اورنگزیب کی جانب سے کیا گیا، اسی کی کنٹینیوس جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کی۔ انہوں نے کہا جب ایک ادارے کے سربراہ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو کہیں تو برداشت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اسلام آباد میں ایک سربراہ مملکت جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے۔ تحریک انصاف کی 3 سال میں ایک واحد خارجہ پالیسی تھی۔ ایک گندے گھنونے کردار کے مالک کو یہ لوگ امت مسلمہ کا لیڈر بھی کہتے ہیں۔ اڈیالہ کا قیدی الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد صاحب کے خلاف ایک گھٹیا مہم چلائی گئی۔ بہنیں کسی صورت اپنے بھائی سے نہیں ملنے جاتی، وہ صرف جبران الیاس کے لیے مسالہ لینے جاتی ہیں، پھر یہ بہنیں انڈین ٹی وی پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ عمران خان سے زیادہ وی آئی پی قیدی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ الطاف حسین نہیں، ایم کیو ایم موجود ہے، پاکستان سارے پاکستانیوں کی ریڈ لائن ہے۔ یہ فتنہ خان بابا آف شور کمپنی ہے، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں چل سکتا۔ بنٹی اور ببلی کی جوڑی کے پاس 190 ملین پاؤنڈ کی رسیدیں نہیں ہیں۔ کے پی کے مشیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے کہ ہر جمعرات کو اڈیالہ جا کر مجاوری کرنی ہے اور وہاں جا کر دھمال ڈالنی ہے۔ پولیس آتی ہے تو ان کا انقلاب بھاگ جاتا ہے۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں عمران خان نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، اگر تحریک انصاف نے روش نہ بدلی تو پابندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ جناب بڑی سخت قسم کی لینگویج جو ہے ان کی جانب سے یوز کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے وہ ایک پروگرام میں آج صبح تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی جب گورنر راج لگایا جائے گا تو اس کا جواز بھی ہوگا۔ گورنر راج کی گنجائش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حکومت اپنے کام نہ کر رہی ہو۔ صوبائی حکومت امن و امان، انسداد دہشت گردی میں ناکام اور گورننس ایشوز ہوں تو گورنر راج آپشن ہے۔ لوگوں نے فوج مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، لوگ پشاور جلسے میں نہیں گئے۔ ایف بی آر میں سفارش بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے میں 66% لوگوں نے کہا کہ کسی کام کے لیے رشوت نہیں دی گئی۔ ملک میں ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کو ترجیح دی گئی ہے۔
اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت لاہور کے دورے پہ ہیں، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے لیے جو ہے گورنر ہاؤس میں شائعہ دیا، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ٹکٹ ہولڈر اور پارٹی عہدیدار بھی جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ آج ان کی جو ہے وہ جرنلسٹ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ریکارڈنگ کے بعد جو ہے میں بھی ان سے ملنے کے لیے گورنر ہاؤس ہی جا رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جو ہے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آج کچھ صنعت کاروں سے بھی جو ہے انہوں نے ملاقات کی، تو مختلف میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے، سنا ہے 4 روزہ دورہ ہے ان کا، تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو جو ہے اس بارے میں بھی اپڈیٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب ویسے تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ شہزاد اکبر کو اور عادل راجہ کو جو ہے وہ ڈپورٹ کرانے کے لیے سرگرم ہے اس وقت، لیکن خبر جو ہے وہ ایک اور صاحب کی آ گئی ہے، یوٹیوبر رجب بٹ، ان کے حوالے سے جو ہے وہ خبر یہ سامنے آئی ہے۔ ڈکی بھائی ایک اور یوٹیوبر جو ہیں ان کی مشکلیں تو آسان ہو گئیں، انہوں نے اپنا ویلاگ بھی اب کر لیا ہے، باہر آ گئے ہیں، ان کو تو بڑا ریلیف ملا ہے، لیکن رجب بٹ کے لیے ایک اور یوٹیوبر جو ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے ان کا ویزا ریجیکٹ کر دیا ہے اور ان کو اس وقت ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اور برطانوی ہوم آفس نے جو ہے ان کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق رجب بٹ کے خلاف حالیہ قانونی مقدمات کو ویزا اپلیکیشن میں ظاہر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا ویزا جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ان کے خلاف جو ہے 295 کا ایک مقدمہ جو ہے وہ درج ہے، جو انہوں نے اپنی ویزا اپلیکیشن کے اندر چھپایا۔ آپ جب بیسکلی ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو تمام تر اپنے مقدمات کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہاں پہ دینی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی ویزا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ تو رجب بٹ کے پاس جو ہے 2027 تک کا برطانیہ کا یہ ویزا تھا، اور اب جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب انہیں صبح یعنی کہ آج یہ جو نیکسٹ مارننگ آ رہی ہے اس میں اسلام آباد جو ہے وہ انہیں شفٹ کیا جائے گا۔ میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے اپنی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ بھی یہاں پہ لے لی ہے پاکستان میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو کیا انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن فی الحال انہیں یو کے سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ رجب بٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ان کے وکلا جو ہیں وہ اپیل بھی دائر کرنے لگے ہیں، لیکن میرے خیال میں ٹائم ان کے پاس کافی کم ہے کہ وہ فوری کوئی اپیل کے ذریعے جو ہے ان کو کوئی ریلیف مل سکے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنز اباؤٹ دیٹ۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف انویلڈ ڈگری کیس جو ہے وہ قابل سماعت قرار دے دیا ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو یہ نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری سمیت تمام فریقین کو 3 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ جامعہ کراچی نے 26 ستمبر کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی قانون کی ڈگری کو جعلی قرار دیتے ہوئے اسے منسوخ کر دیا تھا۔ جامعہ کراچی کی جاری نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طارق محمود جہانگیری کبھی بھی اسلامیہ لاء کالج کراچی کے باقاعدہ طالب علم نہیں تھے، اور جسٹس جہانگیری نے جامعہ کراچی کی ڈگری منسوخی کے فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 3 اکتوبر 2025 کو جامعہ کراچی کا جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کینسل کرنے کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ منیف فاروق صاحب نے جو ہے وہ کل رات کو ایک شو کے اندر ایک پیشگوئی کی ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی ایک نئی آئینی ترمیم لائی جائے گی جس میں آرٹیکل 234 میں ترمیم کی جائے گی، اس میں پارلیمان کا اختیار ختم کر کے وہ اختیار آئینی عدالت کے سپرد کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ موجودہ آئین میں ایمرجنسی مختصر مدت کے لیے لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے، تو یہ ایک ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے جو ہے ایک ہو سکتا ہے کہ آئین سازی جو ہے وہ کی جائے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اور آئی ایم ایف نے جناب پاکستان کے لیے یہ کل رات کو یہ خبر آئی تھی، آئی ایم ایف نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی نئی قسط کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے۔ واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں جو ہے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مضبوط پروگرام عمل درآمد نے حالیہ تباکن سیلاب کے باوجود استحکام کو برقرار رکھا ہے، اور مالیاتی اور بیرونی شعبے کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ یہ منظوری اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مشکل عالمی حالات کے باوجود پاکستان نے معیشت کو مستحکم کرنے اور اعتماد کی بحالی میں نمایاں پیش رفت کی ہے، اور بورڈ نے نوٹ کیا کہ پاکستان کی مالی کارکردگی مضبوط رہی ہے، اور مالی سال 2025 میں 1.3% جی ڈی پی کا پرائمری سرپلس حاصل ہوا جو پروگرام اہداف کے مطابق ہے۔ عالمی آئی ایم ایف کے پاکستان کے بارے میں تازہ ترین جائزہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ اگرچہ فوری معاشی گراوٹ کا خطرہ کم ہوا ہے، مگر ملک اب بھی کمزور ترقی، بھاری قرضوں اور گھریلو صارفین کے لیے محدود ریلیف کے ساتھ ایک تنگ معاشی استحکام کے راستے میں پھنسا ہوا ہے۔ اس تخمینے کے مطابق پاکستان کی معاشی شرح نمو 2024 میں 2.6% سے بڑھ کر 2026 تک 3.2% تک پہنچنے کی توقع ہے، اور یہ اضافہ بمشکل 24 کروڑ 5 لاکھ کی آبادی کی شرح نمو کے برابر ہے۔ $1,677 فی کس آمدنی کے ساتھ یہ رجحان معاشی بحالی سے زیادہ معاشی جمود کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اسٹیگننٹ اکانومی کے طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔
پاکستان نے مہنگائی میں سب سے زیادہ نمایاں بہتری دکھائی ہے۔ 2024 میں اوسطاً مہنگائی 23.4% رہی، جو کہ 2025 میں تیزی سے کم ہو کر 4.5% تک آنے کا اندازہ ہے، اور 2026 میں 6.3% تک بڑھنے کی پیشگوئی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری بدستور کمزور ہے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی جی ڈی پی کے صرف 0.5 سے 0.6% کے درمیان رہنے کی توقع ہے، اور جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہتری کے باوجود سرمایہ کار اب بھی احتیاط برت رہے ہیں۔ مجموعی طور پر آئی ایم ایف کے اندازے ایک ایسی معیشت کی تصویر پیش کرتے ہیں جس نے سخت مالیاتی اور معاشی اقدامات کے ذریعے وقتی استحکام تو حاصل کر لیا ہے، مگر اب بھی بھاری قرضوں، کمزور سرمایہ کاری اور سست روزگار کے بوجھ تلے یہ معیشت جو ہے وہ دبی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی جو ریمیٹنسز ہیں اس کے تازہ ترین اعداد و شمار بھیج دیے ہیں۔ اب یہ وہی ریمیٹنسز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے آج سے 1 سال پہلے بند کروانے کی کوشش کی تھی، 3-4 مہینے کی پوری ایک کیمپین چلائی تھی۔ میں بار بار یہ اس لیے ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ جب کیس بلڈ ہوتا ہے نا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ شو کی جاتی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو میں نے جس دن یہ اناؤنس ہوا تھا آج سے 1 سال پہلے، میں نے اسی وقت یہ کہا تھا یہ انتہائی بے وقوفوں والا جو ہے وہ یہ اقدام تھا۔ اب یہ جو ریمیٹنسز کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق نومبر کے مہینے میں 3.20 کروڑ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ آئی ہیں پاکستان میں، اور 1 سال کے اندر جو ہے اس میں 9.4% کا اضافہ ہو گیا ہے جو اس سے پچھلے سال کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اور 2025-26 کے پہلے 5 مہینوں میں ترسیلات زر کا مجموعی حجم جو ہے 9.3% اضافے کے ساتھ 16.10 کروڑ رہا ہے، جبکہ پہلے 4 مہینوں میں یہ حجم 14.80 کروڑ تھا۔ اور سعودی عرب جو ہے وہ دوبارہ نمبر 1 ہے جہاں سے سب سے زیادہ ریمیٹنسز جو آتی ہیں۔ یو اے ای نمبر 2 کے اوپر، برطانیہ اس کے بعد، اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ نمبر 4 کے اوپر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جناب کاروبار کے دوران 10 ہفتے بعد جو ہے سٹاک مارکیٹ نے بلند ترین سطح کا سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے۔ مارکیٹ پہلی بار 1,69,000 پوائنٹس کا سنگ عبور جو ہے اس نے سنگ میل جو ہے اس نے عبور کر کے مارکیٹ جو ہے وہ بند ہوئی ہے، اور سٹاک مارکیٹ میں 2 ماہ بعد ایک دن میں 1 ارب شیئرز کی تجارت ہوئی ہے۔ تو پازیٹیوٹی جو ہے وہ کافی حد تک سٹاک مارکیٹ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جناب اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، اور پرسیپشن سروے ہے یہ پرسیپشن سروے ہے مختلف اداروں کے حوالے سے، اور اس میں بیسکلی تاثر کیا ہے، یہ تاثر کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہو، پرسیپشن کیا ہے مختلف اداروں کے حوالے سے، یہ وہ رپورٹ ہے۔ یہ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کو کیا گیا ہے، اور 2023 میں 1600 کے مقابلے 2025 میں ملک بھر سے 4000 افراد نے اس سروے کے اندر حصہ لیا ہے۔ شرکا میں 55% مرد، 43% خواتین، جبکہ 2% خواجہ سراج جو ہے اس میں شامل تھے، جبکہ 59% شرکا کا تعلق شہری علاقوں اور 41% کا تعلق جو ہے وہ دیہی علاقوں سے تھا۔ اس سروے کے مطابق جناب 66% پاکستانیوں نے بتایا ہے کہ انہیں گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے کوئی رشوت نہیں دینی پڑی ہے، جبکہ 60%، اچھا اگر 66% بھی ہیں تو 44% نے پھر بھی رشوت دی ہے یا ان سے مانگی گئی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور جبکہ 60% پاکستانیوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے اور ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکلنے کے ذریعے معیشت کو مستحکم کیا ہے۔ اس بات کا اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملکی معیشت جو ہے زبوں حالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی طرف فی الحال گامزن ہے، اور رپورٹ کے مطابق 43% لوگوں نے قوت خرید میں بہتری، جبکہ 57% نے قوت خرید میں کمی کی جو ہے وہ رپورٹ دی ہے۔ اور بدعنوانی کے تاثر میں پولیس جو ہے پرسیپشن کے لحاظ سے سر فہرست ہے، جبکہ ٹینڈرز اور پروکیورمنٹ جو ہے وہ دوسرے، عدلیہ تیسرے، بجلی و توانائی چوتھے، اور صحت کا شعبہ جو ہے وہ پرسیپشن کے لحاظ سے 5ویں نمبر پہ کرپٹ ترین ہے۔ 51% شرکا کہتے ہیں جی ٹیکس چھوٹ حاصل کرنے والے این جی اوز، ہسپتال، لیبارٹریز، تعلیمی اداروں اور دیگر فلاحی ادارے عوام سے کوئی فیس وصول نہ کریں۔ 53% شرکا کے مطابق ٹیکس چھوٹ یافتہ فلاحی اداروں کو اپنے ڈونرز کے نام اور احتیاط کی تفصیلات عوام کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے۔ اور اس سروے میں پتہ چلتا ہے کہ 4000 افراد میں سے 24% نے پولیس کو سب سے زیادہ بدعنوان جو ہے وہ شعبہ قرار دیا ہے۔ پنجاب میں بدعنوانی کے سب سے زیادہ تاثرات 34%، بلوچستان میں 22%، سندھ میں 21% اور خیبر پختونخوا میں 20% ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔